أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لا تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. یہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک شیشے کے قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ بابرکت درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو زیتون ہے۔ یہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مبتدا، نور السماوات والارض خبر، مضاف مضاف الیہ مل کر کے، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، مثل نورہ مبتدا، کمشکات فیہا مصباح خبر، مثل مضاف، نوری مضاف الیہ، مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، کائن محذوف نکالیں گے، کمشکاتن، کاف حرف جار، مشکات، مشکوتن، واو عرب سے بدل گیا اور مشکات ہو گیا۔ صاحب روح المعانی نے یہ فرمایا کہ یہ رومی لفظ بھی ہو سکتا ہے، حبشی لفظ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نخیل میں یہ کہا کہ یہ عربی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اصل مشکوتن، جیسے مرقات مرقیتن، مشکات مشکوتن، تو واو کو عربی سے بدلا تو مشکات ہو گیا۔ تو مشکاتن موصوف، فیہا خبر مقدم، مصباح مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور، جان مجرور مل کر کے متعلق، کائن، کائن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، مثل نورہ، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، مصباح صبیح یصبح، سمیع یسمع، کرم یکرم، صبوح یصبح، روشن اور چمکدار ہونا، اس سے ہے مصباح، چراغ کہتے ہیں۔ زجاجہ زجاجہ زجاجہ، تینوں حرکت کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی زا کی۔ کوکب، کواکب جمع، دریون
در کی طرف نسبت کرتے ہوئے دریون ہے، اور درع یدرع سے بھی اس کو معنی ہے کہ درعیون تھا پھر دریون ہو گیا، تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ جیسے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو گویا اس سے ظلمت دور ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو درعیون سے بھی مانا گیا ہے، یعنی درع۔ بہرکیف جو مشہور ہے وہ رکھتے ہیں در کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جیسے در یتیم بولتے ہیں، یتیم موتی۔ یوقد، اوقد یوقد ایقادا، باب افعال سے ہے مجہول مضارع، مبارکہ مفاعلہ، شرقیہ غربیہ شرق غرب سے ہیں، یکادو کاد یکادو یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، جیسے افعال ناقصہ کا اسم اور خبر ہوتی ہے، افعال مقاربہ کا بھی اسم اور خبر ہوتی ہے، اس کی خبر فعل مضارع، یضیء اضاء یضیء، مس یمس، سمع یسمع، امثال مثل۔ المصباح فی زجاجہ، المصباح مبتدا، کائن فی زجاجہ خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، الزجاجۃ مبتدا، کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ کأن حرف مشبہ بالفعل، ہاں اس کا اسم، کوکب موصوف، دری صفت۔ موصوف صفت مل کر کے کأن کی خبر اول، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یوقد فعل مجہول، ضمیر مصباح کی طرف لوٹ رہی ہے، من حرف جر، شجرۃ موصوف، مبارکۃ زیتونۃ یہ صفت، لا شرقیۃ لا نفی کے لیے، دونوں جگہوں میں، غربیۃ عطف اسی پر ہے، تو یہ ساری صفتیں ہو جائے گی شجرتن کی۔ شجرتن اپنے صفات سے مل کر کے، موصوف اپنی صفات سے مل کر کے، مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق یوقد، یوقد فعل مجہول اور نائب فاعل متعلق سے مل کر کے خبر ثانی کأن کی، کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے خبر ہوئی زجاجہ کی، اور زجاجہ مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ اس کو ہم حالت جری میں کہہ سکتے ہیں زجاجتن کی گویا صفت ہے پوری، یوں سمجھ لیں۔ پیچھے جو آیا المصباح فی زجاجہ، تو وہ زجاجتن مجرور ہے اور یہ اسی کی صفت ہے گویا الزجاجۃ۔ کیا ہے وہ زجاجہ؟ تو اس کے وصف کو بیان کیا گیا ہے۔ ولو لم تمسسہ نار، واو حالیہ، لم تمسسہ فعل مفعول فاعل، فعل مفعول فاعل مل کر کے تو یکادو رہ گیا۔ اوپر رہ گیا ہے، اچھا اچھا ہاں۔ یکادو زیتھا، یکادو فعل مقارب، زیتھا اس کا اسم، یضیء اس کے اندر ضمیر ہے، اس کو ذوالحال بنا دیں گے، اور واو حالیہ، لم تمسسہ نار فعل فاعل اور مفعول مل کر کے حال، حال ذوالحال مل کر کے فاعل، فعل فاعل مل کر کے یکادو کی خبر، یکادو اپنے اسم
اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ، نور مبتدا، کائن علی نور خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، یہدی فعل، اللہ فاعل، لنورہ متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر کے من یشاء مفعول، من موصولہ، یشاء صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ، واو عاطفہ، یضرب فعل، اللہ فاعل، الامثال مفعول، للناس متعلق، فعل فاعل مفعول متعلق جملہ فعلیہ، اللہ مبتدا، علیم بکل شیء خبر، بکل شیء متعلق مقدم علیم، علیم اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ اس میں جو یوزیو ولو لم تمسسو، تو اس میں لو کو کیا کہا ہم نے؟ شرطیہ غیر جازمہ۔ اچھا، تو شرطیہ ہے تو کوئی جواب نہیں ملا؟ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جواب الشرطی دل علیہ ما قبلہ، لو لم تمسسہ نار یکاد زیتہا یضیء۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بات پوچھ لیجیے۔ اچھا، یکاد زیتہا یضیء جو ہے اس کو بھی ہم زیتونتن کی صفت بنا سکتے ہیں، یعنی شجرتن کو موصوف بنایا، مبارکتن کو صفت بنایا، اور زیتونتن دوسری صفت بنایا، جی اور لا شرقیتن ولا غربیتن تیسری اور چوتھی صفت بنایا۔ لیکن زیتونتن کی یہ صفت ہو سکتی ہے یکاد زیتوہا، پیچھے جو زیتونتن آیا اس کا، تو وہ زیتونتن موصوف اور صفت مل کر کے پھر صفت بن جائے گی شجرتن کی۔ یہ خود شجرہ کی بنائیے، شجرہ کا بھی تو زیت ہوتا ہے نا، درخت کا زیت، درخت کا تیل ہے وہ ایسا ہے، وہ خود درخت اتنا بابرکت ہے، یا یہ کہ یہ زیتون کا ہم تیل سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ اس درخت کا اپنا تیل جو بھی درخت ہے وہ، اگر وہ زیتون کا ہے تب بھی، یعنی درخت کا جو اپنا آئل ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے۔ اصل میں شجرہ مطلق شجرہ ہے، اور زیتونہ اس کی صفت ہے نا، موصوف ہاں، صفت کی کہ یہ درخت بنائے۔ تو اس لیے زیتونہ کی طرف لگایا ہے۔ ٹھیک، تو زیتون شجرہ کا بدل وغیرہ نہیں ہو سکتا؟ حضرت یہاں پہ کوئی چیز محسوس بھی ہوگی کہ کیا چیز نکل رہی ہے شجر سے، کیونکہ یہ تو ساری صفات ہیں تو اس میں سے نکالا جاتا ہے زیت ہے نا، وہ زیت آگے نا، زیت کا مطلب تیل، اچھا زید، تو پھر یہ تیل صفت جو ہے، ہاں، یکادو زیتوہا، قریب ہے اس کا تیل، ہاں زید، یہ پورا جملہ جو اس کی صفت بنا رہے نا، تو جی زیتون، زیتون صحیح، درخت زیتون، یعنی کبھی کبھی ایسے تو کہا جا سکتا ہے کہ شجرۃ زیتون یا زیتونتن، لیکن وہ کبھی مضاف الیہ ایسی صفت موصوف کی طرح بھی تو بیان ہوتا ہے، وہ درخت کا نام ہے گویا، زیتون درخت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ جی اولیو ٹری، تو اسی لیے اس کو بدل سے زیادہ وہ اس کی صفت ہے یہاں پر۔ تو اچھا، درخت، خاص درخت کا نام دیں گے نا، آپ اسپیسیفک نام نہیں دیں گے تو وہ عام درخت ہو جائے گا، تو اسی لیے زیتون درخت کی کا تیل حضرت نے اس کے ساتھ جوڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی کہ میں یہ سوچا تھا کہ شجرۃ المبارکۃ دونوں مل کے مبدل منہ اور زیتونۃ، یعنی کہ زیتون اس کا بدل، لیکن مطلب ایسے بھی کر سکتے ہیں، شجرۃ مبارکۃ اگر اس کو کہا جائے، کیونکہ تخصیص آ گئی تو اب اس کو جو ہے مبدل منہ اور کا زیتونہ اس کا بدل ہو جائے۔ حضرت فرمائیے۔
रूहुल मानी में क्या है उसको अगर शेयर कर ले तो देख लेते 22 में से जी तफसील बहुत सारी है हजरत। लगाइए उसको। 5-7 सफ़े सिर्फ वो इस आयत को समझाने में दिए। हाँ वो तो उसपे अल्लाह नूरु समावाति पे बहुत तफसील है, बहुत तफसील है। तो जाहिर बात है जो मुतशाबिहात है उसमें काफी ज्यादा। अच्छा पीछे तो खाली इतने चाहिए, ये जो है ना इतना हिस्सा पता चल जाएगा कि जैतून को क्या कर रहे हैं, वो शजरतुन के साथ कैसे जोड़ा है। बदल दिखा है इन्होंने जैतूना का, ये मैं देख रहा हूँ मेरे पास, ये बिल्कुल सेंटर में। माशाअल्लाह। हाँ, शजरतुल मुबारक जैसे फारूक कह रहे थे उनको मौसूफ सिफत करके फिर उससे बदल करने जैतूना वो ये तखसीस आ गई। शजरतिन मौसूफ मुबारकतिन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर के मुबदल मिन हो। और जैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबियतिन यकादु जैतुहा, ये बदल यानी जैतूनतिन मौसूफ ला शर्कियतिन वला गरबियतिन यकादु जैतुहा, ये सिफत हो जाएगी। अब वो दोनों तरफ हुए तेल उसको भी जोड़े ऐसे दोनों ही कर, एक ही बात है। बहुत अच्छा है। और ये इसको सिफात बना रहे हैं जो ज़कातु ज़ैतुहा को। जी सिफत तो जुमला पूरा सिफत हो गया उसके लिए। हिदायतुन नहव लगाओ तो उसमें बदल का जो बयान है वो लगाओ, तो मारिफा से बदल हो तो तखसीस लाएंगे बिन नासिया नासियतिन काजिबतिन खातिया, जी और नकीरा से बदल हो तो क्या उसका उसूल बयान किया है उन्होंने। तवाबे में जी हाँ ये आ गया ये अतफुल बदल बयान बदल 73 73। ये जदीद आलात का सही इस्तेमाल है, कैसा फटाफट माशाल्लाह। फौरन से आ गया। 70 हाँ बस ये अक़सामुल बदल हाँ ये या उससे पहले। हाँ अब आगे जाओ, बस बस बस। वल बदलु इन काना नकीरतन मिन मारिफतिन यजिबु नातुहु, ठीक है। तो बिन नासिया मुबदल मिनहु मारिफा है, तो फिर उसके साथ बैलेंस करने के लिए जब बदल लाएंगे तो सिफत वाला लाएंगे, इसलिए नासियतिन काजिबतिन हो गया। वला यजिबु ज़ालिका फी अक्सिही वला फिल मुतजानिसैनि, और वो वाजिब नहीं है उसके अक्स में, ठीक है। मतलब ये कि अगर मुबदल मिनहु नकीरा हो और बदल भी नकीरा हो तो वो नकीरा का वस्फ लाना वाजिब नहीं है, और न मुतजानिसन में, सारे मारिफा या सारे नकिरा हो है, सारे मारिफा हो या सारे नकीरा हो, ठीक है। तो यहाँ नकिरा ही है तो मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी सिफत तो ले ही आए हो। यहाँ पे मुबदल मिनहु जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जज़ाक। लॉ के लिए भी जो है वो इसमें पता नहीं लॉ भी निकाल लीजिए इसमें से, लॉ इम्तिनाइया और लॉ तहदीदिया है। इन्होंने एराबुल कुरान में ये बदल वाला तो नहीं लिखा, लेकिन ये कि लॉ के बारे में लिखा है कि मसदरिया भी हो सकता है। तो रूहुल मानी में देख लें तो मैं ये दिखा सकता हूँ। देख लीजिए।
शारिह जलालैन ने उसको यूं कहा कि शर्तुन हुदिफा जवाबुहु लिदलालति मा क़ब्लहु अलैहि, और तकदीर हो जाएगी लअदा, यानी वलौ लम तमससहु नार लअदा, अगर आग उसको न छुए तब भी वो रोशनी देगी। अच्छा, मीनिंग में भी ये तो नहीं है कि वो करीब था कि वो रोशन हो जाए, हालांकि उसको आग ने नहीं छुआ या नहीं छूती। जी इसको हालांकि का तर्जुमा किया जा सकता है कि हालांकि हाँ किया जा सकता है। हमने जी उसको वही किया ना मेरे ख्याल है, मुझे तो आपने इसको हाल ही बनाया ना, हाँ ही बनाया है। हाल ही बनाया ना इसको। युदियु के अंदर जो जमीर है ना उसको जुलहाल बनाया है, और लौलम तमससहु नार उसको हाल बनाया है, और हाल जुलहाल मिलकर के फाइल बनाया है। यानी वो वाव हालिया हो गया ना वहां पर, वलौ लम तमससहु नार। वो लव से तर्जुमे में ज्यादा खूबसूरती अगर यूं कहा, अगरचे आग उसको न छुए, हाँ ये ज्यादा अच्छी बात लगेगी। अगरचे 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 जो है हाँ, वलौ यहाँ लिया है ना अलवाव हालिया और लव शर्तिया गैर जाजिमा। जी ये किसमें है? ये एराबुल मैसर में है, ये मुख्तलिफ आराब की किताबों में से। एराबुल मुयस्सर होगा ये। एराबुल मुयस्सर जी। मयस मुयस्सर तो जुआ हो जाएगा। मुयस्सर मयसर, जी जी। आसान किया है। लॉ तो उन्होंने लिखा है। हाँ, लौ लम तमससहु नार फी महल्ली नसब हारू मिन फाइल युदियु। हाँ हो गया ना। इन्होंने लॉ लिखा ही नहीं है। जवाब अच्छा शर्ती महज़ूफ़ुन दल्ला अलैहि मा क़ब्लहु, ऐ लौ लम तमससहु नार यकादु युदियु। अच्छा, तो मैं आपको दिखाता हूँ अगर सही है तो। ये क्या कहते हैं, ये जो है ये है ना, ये लव मस्दरिया, ये जो इधर लिखा हुआ पहले। वल्वाउ हालियतुन व मा बादहा अल जुमलतु फी महल्ली नसब हाल। लौ मस्दरिया लम तमससहु, ويجوز أن تكون لو وما تلاها بتأويل المصدر في محل جر بحرف جر مقدر حتى مع عدم مساس النار، ويجوز أن يكون المعنى وإن لم تكن. ٹھیک ہے. شاید یہ کیا ہوا علم تمسسنا جو اگرچہ یعنی یہ آخری جو ہے وہ ہم نے کیا وہ ہے. لو مصدریہ کا کیا مطلب؟ جیسے ان مصدریہ ہوتا ہے ایسے، اس لیے مصدری معنی نکالا نا حتی ما عدمی مساس النار. اچھا اس کو مطابق مصدر کر کے. حروف مصدریہ کتنے ہیں؟ حروف مصدر ان ہے، ما ہے جی، اور لو تین ہے نا. جی نکالو ہدایت النحو میں، دیکھو حروف مصدر جی تاکہ وہ بھی پکا ہو جائے. جی لگاتا ہوں. ان میں انہوں نے کیا ہے.
لو تو نہیں دیا ہے. یہ بھی یہ حروف نیچے. تحدید ہے. اچھا ٹھیک ہے، نیچے حاشیے میں دیا ہے. الحروف التي تجعل الجملة في حكم المصدر فالإضافة بأدنى مناسبة ثلاثة وزاد بعضهم كي ولو. ٹھیک ہے، حروف المصدر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. 5 ہو گئے، ما ان انا لو اور کئی. ہاں 5 ہو گئے، ان کے آگے لکھ لیجیے جی. آئندہ کبھی دیکھے تو یاد رہے. کئی ما ان لو کئی. ما ان لو کئی ما ان لو کئی ما ان لو کئی ما ان لو کئی ما ان لو کئی. لو. جی ماشاء اللہ. اچھی خاصی ذہن کی ورزش ہوتی ہے. الحمدللہ. آپ کی بدولت. اللہ اکبر. چلیے آگے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ایسے گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے یا اجازت دی ہے کہ ان کو اونچا کیا جائے یا ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا تذکرہ ہو، اس کا نام لیا جائے. ان گھروں میں، ایسے گھروں میں تسبیح کی جاتی ہے، اس کی تسبیح کرتے ہیں. اس میں صبح و شام ایسے لوگ، ایسے مرد جنہیں تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی، نہ ان کا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے. وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، پلٹ جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیوت بیت کی جمع. ترفع رفع یرفع. یذکر ذکر یذکر. یسبح واضح ہے، سبح یسبح. غدو غدا یغدو. صبح سویرے جانا، سویرے آنا. آصال اصل کی جمع ہے. عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو کہتے ہیں. رجال رجل. لہا یلہو کو باب افعال ملے گئے، الہا یلہی. تجارت تجر یتجرو تجارت. بیع باع یبیع. اقامت الصلاح. تا کو حذف کر دیا ہے، اقام الصلاح کر دیا ہے. ایتاء الزکاة آتا یوتی ایتان باب افعال. تتقلب تقلب یتقلب تقلبا باب تفعل. یخافون خاف یخاف سمع یسمع. قلوب جمع قلب. ابصار جمع بصر. یسبح تسبیح کرتے ہیں. فی بیوتن گھروں میں. رجال لا تلہیہم وہ مرد حضرات جن کو تجارت غافل نہیں کرتی. تو فی بیوتن کو متعلق بنائیں گے یسبح سے، اور یسبح کا فاعل رجال لا تلہیہم تجارت، تو اس کی پہلے ترکیب کر لیتے ہیں. رجال موصوف، لا تلہیہم فعل فاعل مفعول،
یعنی لا تلہی فعل، ہم مفعول، تجارت ولا بیع یہ دونوں فاعل بن جائیں گے، اور ان ذکر اللہ یہ جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے لا تلہی سے، ان ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ پورا. تو ان ذکر اللہ معطوف علیہ واو حرف عطف، اقام الصلاۃ معطوف علیہ واو حرف عطف، ایتاء الزکاۃ معطوف علیہ مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے تلہی سے. اور تلہی فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے صفت رجال کی، اور رجال موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ فاعل بن جائے گا یسبح کا. اور اس کے بعد جو یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار ہے، اس کو تلہیہم میں ہم کی جو ضمیر ہے اس سے مفعول یعنی اس کو ذوالحال بنا دیں، اور یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار کو حال بنا دیں. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے رجال کا صفت اول لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ہو گیا، ایسے ہی رجال کا صفت ثانی بنا دیں رجال یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. تو خلاصہ یہ کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار حال بھی بن سکتا ہے ہم سے، اور صفت ثانی بن سکتی ہے رجال ان کی. تو صفت ثانی بنا دیتے ہیں یخافون یومن، یخافون فعل بفاعل، اور یومن موصوف، اور تتقلب فعل، اور فیہ متعلق، القلوب والابصار فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صفت، اور موصوف صفت مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے صفت ثانی رجال ان کی، اور رجال موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے فاعل یسبح کا. فی بیوتن، فی حرف جار، اور بیوتن یہ موصوف، اذن فعل، اللہ فاعل، ان ترفع ان مصدریہ ناصبہ، ترفع فعل مجہول، نائب فاعل ضمیر بیوت کی طرف لوٹ رہی ہے معطوف علیہ، واو حرف عطف، یذکر عطف ہے ترفع پر، یذکر فعل مجہول، فیہا متعلق، اور اسمہ یہ نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے یہ محلن منصوب ہو جائے گا اذن کا. اور فیہا یہ یسبح لہو فیہا، یسبح لہو فیہا. لہو فیہا بالغدو والآصال یہ سارا متعلق بنا دیں گے یسبح سے، لہو متعلق یسبح سے، فیہا متعلق یسبح سے، بالغدو والآصال متعلق یسبح سے. تو یسبح فاعل یعنی یسبح کا فاعل تو رجال ہو گیا ہے، یسبح فعل اپنے متعلقات اور فاعل اس سے مل کر کے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، کیونکہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ تو معطوف علیہ مل کر کے محلن منصوب ہوا اذن کا، اور اذن فعل فاعل اور مفعول مل کر کے صفت ہوئی بیوت موصوف کی، اور موصوف صفت مل کر کے مجرور ہوا فی حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گی یسبح کا. تو اور یہ تکرار ہے، گویا کہ تقریر ہے. فی بیوت اذن اللہ آ گیا تھا، اور اسی بیوتن کی طرف فیہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے. یہ سارے متعلقات ہیں، اور فاعل رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اسی پہلے جب پڑھے تھے آپ یسبح سے متعلق کیا تھا تو یہ تھوڑا سا ہوا تھا کہ یسبح اگر ایسے متعلق اس کے ساتھ لگا کے پڑھیں گے یسبح لہو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور پھر وہ دوبارہ فیہا آ جائے گا تو ریپیٹیشن ہو جائے گی. یہ بات مجھے
लग रही थी। हाँ वो तकरीर है ना। तो इसको जो है वो मुफ्ती सईद साहब ने ये कहा है कि इसको हुआ कायनुन फी बुयूतिन करें, और हुआ का मतलब नूर, नूर उसका मर्जा, समझे। तो उन्होंने ये कहा है। और जो एराबुल कुरान है वो कहते हैं कि तो मिशकातिन से जो है मुतालिक है। हाँ उसके अल मिसबाह की सिफत से भी मुतालिक बनाया है, यानी अल मिसबाह के जुल्हाल से भी, और मिशकात से भी, यानी मिशकात की सिफत से मुतालिक भी बनाया है, और युसब्बिहु से भी मुतालिक बनाया है। जी, तो जो का मिशकातिन है उसके साथ कैसे मीनिंग होगी फिर पैदा? बदलेगी कैसे मीनिंग? कमिशकातिन काइनतिन फी बुयूतिन ऐसा हो जाएगा। अच्छा, उस ताकचे की तरह के जो ऐसे घरों में हो जिसके बुलंद करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, और उसमें उसका नाम लिए जाने की। अच्छा, और मिसबाह से भी कहा है, अच्छा। लेकिन ये करीब इलल फहम है, इसलिए हाँ, ज्यादा तकल्लुफात लग रहे हैं उसमें, बहुत ज्यादा पीछे से हर, इसलिए इसकी कोई कभी तालीम ऐसी है नहीं। उसको इजाजत तो है यकीनन मुबाह के कबील से, लेकिन तो अल्लाह के घरों की बात इसमें खास तौर से जाहिर बात है, मसाजिद हुई जैसे, तो उनको बुलंद किया जाए, उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो इसीलिए बुयूत से ही जोड़ना ज्यादा दिल को लगता साहिब जलालैन रहमतुल्लाह अलैह ने भी यूं फरमाया कि फी बुयूतिन मुताल्लिकुन बियुसब्बिहु अल आती। है। फी बुयूतिन मुताल्लिक है उस युसब्बिहु से जो आने वाला है, यानी बाद में आने वाला है उससे। ये जो मुफ्ती साहब की जो बात है, सही साहब की, हुआ काइनुन फी बुयूतिन, और हुआ में उन्होंने कहा कि नूर जो है वो उसका मतलब है, वो जो नूर जिसकी जिक्र हुआ। हुआ काइनुन फी बुयूतिन, नूर उन घरों में जिसके रफा की और जिसमें उसका नाम लेने की इजाजत दी है, युसब्बिहु फीहा। हाँ तो वो अलग हो जाएगा जुमला, और उसके बाद युसब्बिहु से दूसरा जुमला होगा। और वो कहेंगे जो अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ है, तो उसको ही आगे फिर आगे हुआ, यानी कि नूर जो है वो मौजूद है मस्जिदों में। और फिर युसब्बिहु लहू, इसको अलग जुमला बना दिया। हाँ ये अलग हो जाएगा। सही। खैर ये सारी पॉसिबिलिटीज तो जरूर है, कोई इसमें इश्काल नहीं है कि पॉसिबिलिटीज सारी हैं। हर एक का ज़ौक़ जैसा होता है वो उसके मुताबिक दिखता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये दुरुस्त और वो गलत, ऐसा नहीं, हर एक का ज़ौक़ मुख्तलिफ होता है। जी बिल्कुल, चलिए, मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे हाँ कि बिल्कुल, डिफरेंट टाइप्स में क्या मीनिंग बने। हाँ मुख्तलिफ अंदाज से लोग देखते हैं कि अल्लाह के घरों में अल्लाह का नूर होता है, और ये सबब है कि मस्जिदों में जाना चाहिए, इसीलिए इसकी ताकीद है बहुत ज्यादा। जी जगत। ठीक है। और जनाब ये तुरफा जो है, ये अब मसाजिद, अगर बुयूत की तरफ जा रहा है और हम मसाजिद की बात कर रहे हैं, तो मतलब उनको बुलंद करना मतलब यही है कि उनकी इज्जत और इकराम वाला मफहूम है यहाँ पे। हाँ तो आज़म सही। अदबन बहुत ऊंची हो तो, वैसे तो बस्तियों में मस्जिदों को जरा घरों से ऊंचा ही होना चाहिए, थोड़ा सा जाहिरी तौर पर भी, लेकिन उनकी अजमत तो होती है, वो उसके मीनारे होते हैं, गुंबद होते हैं आम हालात में, बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स तो अब होने लगे हैं, पहले लेकिन अमूमन ये होता था कि मस्जिद जरा उसकी एक शान होती थी, इसी वजह से वो सामने जो मक्का टावर है उसको देख देख के कोफ्त होती है, तभी तौर पर उससे जो चिढ़ है कि हरम को उसको ने बिल्कुल ड्रॉफ कर दिया, उसके सामने बिल्कुल इतना बौना सा लगता है। पहले हम जाते थे और आसपास कोई इमारत नहीं होती थी, सिर्फ लोगों के एक एक लेवल के कुछ घर वर होते थे और पीछे की तरफ फ्लैट ज्यादा होते थे, यानी जो लोगों के हो जरूरतमंद हो, तो उसकी वजह से हरम की हैबत इतनी होती थी कि वहां जाते हुए आदमी को जरा
خوف محسوس ہوتا. اب تو یہ ہے کہ وہ اس بلڈنگ سے زیادہ قریب اتنی اونچی بلڈنگ ہے کہ وہی سب سے چھوٹی لگتی ہے سب میں. تو اس میں پہلا کہ ظاہر کے اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ تبھی تو اس سے اللہ کی یاد تازہ ہوگی, دنیا سے رغبت کم ہوگی. وہاں بازار اتنے اونچے, گھر اتنے اونچے, تو ظاہری بات ہے اللہ کے گھر کی کیا ظاہری فضیلت ہوگی. ہر آدمی میں تو یہ روحانی طاقت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی ادب اور برکت کو دیکھے, گو چھپر ہی کی مسجد کی نہ ہو, اگرچہ وہ اصل تو وہی ہے, لیکن ظاہر بھی بنانا چاہیے. اس کا ظاہر کا بھی بہت ایک اثر پڑتا ہے دلوں پر. ڈاکٹر صاحب اس سے متعلق پھر وہ ہے کہ آج کل پہلے نارملی فلیٹس وغیرہ کے اندر بھی مساجد اوپر والے فلور پہ ہوتے تھے, آج کل سب جگہ کے اوپر نارملی بیسمنٹ کے اندر ہی مساجد ہیں. مطلب جتنے بھی مال وغیرہ نارملی بیسمنٹ, پاکستان میں تو کامن ہے اب کہ مساجد جتنی ہیں وہ بیسمنٹ میں ہی ہوں گی. بوڑھے کے لیے ہر قسم کے لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں. عجیب سا لگتا ہے کیونکہ نیچے آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, اسی کے اوپر والے فلیٹ میں لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں. کیا حیبت ہوگی, کیا ادب ہوگی اس کا. بعض اوقات تو اس میں اوپر موجود ہیں, گناہ کے کام بھی ہو رہے ہیں, نماز کے وقت میں بھی نہیں آئے. حضرت میں روح المعانی میں دیکھا تو ان میں اسی کو فی بیوتن کو متعلق یو قدو کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. ہاں یو قدو کے ساتھ بھی ہے. مشکات, مصباح, جی, یوقد اور یوسبح, اور اب نور بھی سبھی کچھ ہوا کائن. بہت سارا لکھا ہے. صفت ہے زجاجہ کی, ایسے کر کے بھی, اور دوسری کافی طرح لکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا جو انہوں نے اچھے کام کیے بدلہ عطا فرمائے, اور اپنے فضل سے ان کو مزید نوازے. اور اللہ دینے والا ہے, دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حد و حساب. لام عاقبت کے لیے. یجزی فعل جزا یجزی, زاد یزید, شاء یشاء, رزق یرزق. یجزی فعل, اللہ فاعل, ہم مفعول, مفعول اول. احسن مضاف, اور ما عملو, ما مصدریہ یا ما موصولہ, ما عملوہ مضاف الیہ ہو جائے گا موصول صلہ مل کر کے, اور مضاف الیہ مل کر کے مفعول ثانی یجزی. یجزی فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف. یزید فعل اور ہم مفعول, اور من فضلہ یہ متعلق. فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے مجرور فی محل جر باللام, اور یہ متعلق بن جائیں گے یخافون سے, یعنی یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. تو یخافون سے متعلق ہو جائیں گے. اللہ مبتدا, یرزق فعل, من موصولہ, اور یشاء صلہ, موصول صلہ مل کر کے مفعول. بغیر حساب متعلق یرزق سے, اور یرزق فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے خبر, اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. والذین کفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے چٹیل میدان جیسے ہیں کہ جس کو پیاسا پانی گمان کرتا ہو.
وہ اس سراب جو ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچ جاتا ہے تو نہیں پاتا وہاں پر کچھ، اور پا لیتا ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس جگہ کے پاس. تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے، یا اللہ نے اس کا پورا حساب کر دیا. اس نے پایا، ماضی کا ترجمہ کر لیا جائے تو شاید زیادہ مناسب ہو. بہرحال اس نے پایا اللہ کو وہاں پر، اور اس کو اس کا پورا بدلہ اللہ نے دے دیا، گویا اس کو پورا پورا وصول کر لیا، یا موت دے دی، اس کا حساب یعنی پورا چکا دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے. قیعتن قاعن کی جمع ہے، فیذرھا قاعا صفصفا. ظمآن ضمیع یظمؤ سے ہے، فعلان کے وزن پر صفت کا صیغہ، جیسے سکران سکرا، ظمآن ظمآ. وفا یوفی توفیتاً باب تفعیل سے ہے. الذین کفروا موصول صلہ مل کر کے مبتدا، اعمالہم مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ثانی، کائنۃ کسراب کائنۃ بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. کاف حرف جار، سرابن موصوف، کائنۃ صفت، بی حرف جار، قیعۃ مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق کائنہ، کائن کائن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور ہے. لیکن آگے چلنا ہے کہ یحسبہ الظمآن، سراب کی صفت اول کائنۃ بقیعۃ، اور سراب کی صفت ثانی یحسبہ الظمآن ماء. ہو کی ضمیر سراب کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس طرح ربط ہو جائے گا موصوف صفت کا. یحسبو فعل ہو مفعول، الظمآن فاعل، ماء مفعول ثانی. فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صفت سراب، سراب موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق کائنۃ، کائنۃ اپنے متعلق سے مل کر کے خبر مبتدا، مبتدا خبر مل کر کے خبر الذین کفروا، الذین کفروا مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. حتی ابتدائیہ، اذا جاء، اذا حرف شرط، جاء فعل، ہو مفعول، تو فعل فاعل اور مفعول مل کر کے شرط، لم یجدہ شیئا، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. واو حرف عطف، یہ تشبیہ کا نتیجہ ہے کہ الکافر اذا جاءہ الموت لم یجد عملہ، ووجد اللہ، ووجد وجد فعل، اللہ مفعول. عندہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف ہو جائے گا وجد کا، یعنی عند عملہ. تو فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلی یا معطوف علیہ، فا حرف عطف، وفا فعل فاعل، ہو مفعول، حسابہ مفعول ثانی. فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلی یا معطوف، معطوف علیہ جملہ معطوفہ. اللہ مبتدا
सरीउ अल हिसाब मुदाफ मुदाफ इलैहि मिल करके खबर, मुब्तदा खबर मिल करके तालीलिया। एक दो सवाल हैं यहाँ पे। एक तो मतलब ये था कि यहाँ पे हम लोगों ने वल्लदीन कफरू, इसमें मौसूल आया मुब्तदा बना, तो इधर भी हम कहेंगे कि वो मुतज़म्मिन मायना शर्त होगा और कुछ इस किस्म की होगी, या वो सिर्फ माना पे डिपेंड करता है कि कैसा है? हाँ, वो जहाँ ऐसा शर्त और जवाब शर्त जैसा माना हो न, वहाँ होगा। नहीं, और वहाँ पे हमेशा वो फा आएगा फिर खबर के ऊपर, तो तब हम कहेंगे, मतलब यहाँ पे तो हाँ, नहीं, खबर के ऊपर कुछ फा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब नहीं नहीं, तो वो फा उस वक्त आएगा कि वो फ़ेल भी होगा वहाँ, जैसे कल आया था ना, जी वल्लदीन जी यब्तगूनल किताब मिम्मा बिल्कुल, मलकत ऐमानुकुम फकातिबूहुम। जी बिल्कुल। नहीं, तो मतलब हर जगह इसमें मौसूल मुब्तदा हो तो उस पे वो नहीं लागू होगी। नहीं नहीं, जी। और हजरत यहाँ पे आपने फरमाया वजदल्लाह इंदहु, तो इंद अमल ही, तो मफहूम क्या हुआ कि मतलब अपने अमल के, तो अगर अपने जी, अल्लाह को पाएगा उसके अमल के पास, अपने अमल के पास। अच्छा ठीक, सही। और ये फवफ़ाहु हिसाबहु, तो पहली जो हा है वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बदला नहीं, देंगे, बंदे को, वफ़ा के अंदर ज़मीर अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ है बिल्कुल, और हु जो है वो बंदे की तरफ है, और हिसाबहु उस बंदे का हिसाब, ठीक है। हाँ, जी दो मफ़ूल। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो वो इसमें मौसूल के बारे में बताया मुब्तदा, तो उसमें फेल की कैद तो नहीं है कि जुमला फेलिया हो तो फिर ही फा आएगा, नहीं, या वो फ़ेल की कैद नहीं है, वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है, लेकिन वो जुमला इस्मिया पूरा होने ऐसा होगा। जी। और ये तो जुमला नहीं है पूरा, ही तो शिबह हाँ, सिर्फ मुरक्कब है। इस वाव को आपने क्या फरमाया था, ववजदल्लाह इंदहु, ये वाव को भी ये आतिफा। जो है आतिफ है ये। हाँ, जी। أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. या अंधेरे, अंधेरियां जो कि गहरे समंदर में हो, जिसको मौज ने ऊपर से ढांप लिया हो और एक और मौज ने उसके ऊपर, और बादल, यानी एक और मौज ने, मौज पर मौज ने, यानी दो मौजें हो गई, और उसके ऊपर बादल। अंधेरियां बाज एक के ऊपर, एक दूसरे पर। जब वो निकालता है, जब निकाला उसने अपना हाथ, तो करीब नहीं था कि वो उसको देख सके, देख तो नहीं सका, देखने के करीब भी नहीं था, बिल्कुल सुझाई न दिया। बस जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर न बनाए, रोशनी मुकर्रर न फरमा दे, उसके लिए कोई नूर नहीं। ज़ुलुमात ज़ुल्मतुन की जमा है लुज, बहर की जमा बिहार, और लुज कहते हैं अमीक, गहरा, और वो निस्बत कर दी या की तरफ, तो लुज्जियिन, तो मंसूब है गोया लुज, लुज्जियिन, या की तरफ निस्बत कर दी है। बहर बेपाया अथाह समंदर, उसको कहते हैं बहरुल लुज्जियुन। गशिया यगशा, मौजुन अमवाज, जैसे फौजुन अफवाज, कौमुन अकवाम।
او حرف عطف یعنی اوپر جو آیا نا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی ایک تشبیہ تو دی سراب کے مانند جو جنگل میں ہو جس کو پیاسا پانی شمار کرے، اور یہ دوسری تشبیہ دی یا تاریکیوں کی طرح تو کسرابن کظلماتن ایسا ہے، تو اب کظلماتن کا عطف ہو جائے گا کسرابن پر حرف جر کے اعادے کے ساتھ، کاف حرف جار اور ظلماتن کائنتن فی البحر اللجی اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو ظلمات موصوف، کائنت صفت، فی حرف جار، بحر موصوف، لجی صفت، یغشاہ موج من فوقہ، یہ صفت ثانی گویا حالت جری میں ہوگا بحرین کی صفت ثانی کی وجہ سے، یغشا فعل ہو مفعول، موجن فاعل بنائیں گے تو موجن کائن من فوقہ، یغشاہ موجن، موجن فاعل اور فعل فاعل مل کر کے صفت ثانی، بحرن اپنی دونوں صفت سے مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق کائنتن سے، اور کائنتن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق کائنتن، اعمالہم کائنتن کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج، من فوقہ موج، من فوقہ خبر مقدم، موج مبتدا مؤخر، تو یہ من فوقہ موجن صفت بن جائے گی پہلے موجن کی، من فوقہ موجن صفت بن جائے گی پہلے موجن کی، اور من فوقہ سحابن یہ صفت بن جائے گی دوسرے موجن کی، تو من فوقہ خبر مقدم، سحاب مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر کے صفت دوسرے موجن کی، اور موجن اپنی صفت سے مل کر کے صفت ہو جائے گی پہلے موجن کی، اور موصوف صفت مل کر کے فاعل بن جائے گا یغشا کا، اور یغشا فعل فاعل اور مفعول مل کر کے صفت بن جائے گی اب بحر کی، اور بحر موصوف اپنی لجین صفت اور بعد میں ساری صفتیں مل کر کے یعنی مل ملا کر کے صفت وہ مل کر کے مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق کائنت ان سے، ظلماتن ہی مبتدا محذوف مانیں گے، ہی مبتدا محذوف، ظلماتن یہ خبر، بعدها فوق بعد، بعدها مبتدا اور فوق بعد یعنی کائن فوق بعد اس طریقے سے، تو وہ خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت بن جائے گی ظلمات ان کی، اور موصوف صفت مل کر کے خبر بن جائے گی ہی مبتدا کی، ہی مبتدا ظلمات موصوف، اور بعدها فوق بعد جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت،
اور موصوف صفت مل کر کے خبر ہی ہے مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. اذا حرف شرط، اخرج فعل فاعل یدہ مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے شرط. لم یکد یراہا، لم یکد فعل اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور یراہا یہ لم یکد کی خبر. لم یکد فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له نورا یہ شرط بن جائے گا، اور فما له من نور جواب شرط بن جائے گا. من موصولہ شرطیہ، لم یجعل اللہ فعل فاعل، له متعلق، نورا مفعول فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے شرط، اور فا رابطۃ الجواب شرط ما نفی کے لیے، اور لہو خبر مقدم، اور من نور اسم مؤخر لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے ما کا اسم ہونے کی وجہ سے. ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اس کو یہ کہنے کے متضمن معنی شرط مبتدا، من ومن لم یجعل اللہ له نورا. ہاں، جس کے لیے اللہ نور نہ بناوے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں. موصولہ کیا نا حضرت اس کو ہم لوگوں نے. تو اس میں شرط جازم ہی ہے نا، اس لیے مبتدا متضمن معنی شرط کہہ سکتے ہیں. پورے من لم یجعل اللہ له نورا. من لم یجعل اللہ له نورا، ہاں موصول صلہ مل کر کے مبتدا متضمن معنی شرط کہہ سکتے ہیں. اور ما له من نور یہ جواب شرط، یعنی متضمن معنی جواب شرط خبر، کیونکہ من لم یجعل اللہ له نورا بات پوری نہیں ہوتی، اور فما له من نور جب آئے گا تو بات پوری ہو جائے گی. تو مبتدا خبر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بولنا پڑے گا، اور ورنہ ڈائریکٹ ہم کہیں شرط اور جواب شرط. اچھا تو حضرت اس کے لیے جو ہم لوگ پہلے کہا موصولہ کے لیے، اس کے لیے پورا جملہ ہونا چاہیے پہلے کے لیے، ایسے ہم لوگوں نے کہا تھا جیسے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت. جی ہاں، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، کیا تو فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. تو پہلا حصہ تو پھر بھی جملہ تو نہیں بنے گا نا، وہ تو ظاہری بات ہے اپنا موصول اور صلہ مل کے تو جملے کا جز ہی بنے گا نا. ہاں، جملے کا جزو بنے گا، وہی مبتدا بالکل مبتدا اور مطلب جملے کا ایک حصہ مبتدا. بالکل. الحمدللہ. اس میں وہ رجال ان کا ریفرنس ہے مسجد، اس کے فی بیوت ان کے اس پہ، اس کا مطلب یہ کہ خواتین کے اوپر نہیں ہے مسجد میں جانا. ہاں، ان کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے. یہ اصل میں کیونکہ وہ جو آتا ہے نا ورکع مار راکعین، تو وہ تو یا اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں، ہاں عموم والی، یہ عموم والا نہیں ہے. تو اس میں سے یہ پھر کلیریفیکیشن مل جائے گی کہ ان کو استثناء ہے اس سے. ماشاء اللہ.
حضرت اس کا دوبارہ ایک دو میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے، وہ ہم لوگوں نے کیا جب وجد اللہ عندہ، تو آپ نے کہا عند عملہ، تو وہ ہا ضمیر جو ہے اگر ہم اعمال کی طرف جائیں تو وہ تو پھر مؤنث نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ اصل میں اصل میں ان اگر جنس وہ مراد لے لیا، سراب لے لیجیے نا، اب شراب وہ جہاں پانی کو جس نے دیکھا نا، جس کو وہ سمجھا تھا پانی، جی جی وہاں عندہ فوجد اللہ، اللہ کو وہاں پایا، عندہ اس کے پاس. صحیح، تو ہم نے اس کی تصریح کی نا عند عمل ہی کیا، اس لیے میں پوچھا تھا. تو عمل اس میں جنس مراد لے لیا نا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو ہم نے وہ پچھلا اعمال والا نہیں کیا کیونکہ نہیں وہی ہے. صحیح، ٹھیک. لیکن عمل لینے کی وہاں ضرورت نہیں پیش آئے گی نا، جب آپ کے عندہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس جگہ وہ گیا ہے تو اس کا پورا گفتگو کا چلاؤ ہی یہی ہے کہ اس نے کیا کیا، کہ اس نے ایک یعنی سراب دیکھی، جب وہ سراب کے پاس پہنچا ہے تو وہاں اس نے اللہ کو پایا. تو وجد اللہ و وجد اللہ عندہ، عند سرابی، عند سراب، جو سراب، اب وہ اصل میں عمل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک تو سراب مذکر ہے اس لیے عندہ کہنا ٹھیک ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. یہ اس سے میں یہ جو سوال کرتے ہیں بار بار، ابھی بھی کوئی دکان میں مل گیا تھا مولویوں کو اللہ کہہ رہا تھا، اور پھر کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، اس نے بچایا اگر کسی کو تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں ڈالے گا. تو خیر تو کیا کیا اگر کس کا بتا رہا تھا کہ کسی جو ہے وہ کافر نے کسی کی جان بچا لی، ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، تو مطلب مطلب اللہ کے یہ لیے بچائی تھی. بھائی اللہ کی مرضی ہے، ڈالیں تو مرضی ہے ان کی، لیکن یہ اس آیت سے وہ جو سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھئی کافروں کے اعمال اللہ تعالیٰ، مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا، تو اس آیت سے پھر نہیں وہ نہیں، وہ کچھ ملتا نہیں، ملنا بھی نہیں چاہیے ان کو، اس لیے کہ کیا انہوں نے اللہ کے لیے نہیں ہے. جس کے لیے کیا ان سے مانگے، انہوں نے جن اللہ کے لیے کیا ان سے مانگے، ان کو وہ اللہ دیں گے. جن بتوں کے لیے کیا انشاءاللہ وہ ان سے مل جائے گا جو ملنا ہوگا. یعنی آپ جس کے امپلائی ہیں آپ اس سے مانگیے، یہ کیوں پوچھتے کہ اللہ اس کو دیں گے. کام آپ فلاں کا فیکٹری کے لیے کر رہے ہیں، مانگ اس فیکٹری کے مالک سے رہے، آپ کے حساب سے تو وہ مالک تھا جس کے لیے آپ نے کیا ہے، اس سے مانگی، وہ دے دے گا آپ کو. اللہ کیوں دے گا؟ اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یعنی آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن آپ کو ڈیل کریں گے اور آپ ان کو فیس کریں گے. تو اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آپ مسلمان، تو آپ مسلمان ہے تو پھر آپ کو اس کی ٹینشن کیا ہے؟ ہاں بالکل بالکل. وہ کہیں گے ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہمارے جو مالک تھے جن کے لیے ہم نے پوری بلڈنگ محنت کی، پورا مہینہ بنائی، وہ دھوکے باز نکلا، بھاگ گیا، آپ کو پیسے نہیں دے رہا. اب آپ کے پاس آئے کہیں کہ آپ دے دیجیے ہمیں تنخواہ. تو آپ دے دیں، آپ کی مرضی، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ دے دیجیے، لیکن آپ ان کا حق ہے کہ وہ آپ سے سوال کریں. آپ کے لیے تو کیا نہیں انہوں نے کام، جس کے لیے کام کیا اس سے مانگو، اچھا کام ہو یا برا کام ہو. اب آپ کا چوائس تھی، آپ نے غلط جگہ جو اپنے آپ کو امپلائی کرا لیا تو آپ جوتے کھائیے اس کے، تو آپ کے نصیب کا حصہ ہے. آپ نے خود کوشش کر کے غلط جگہ کیوں طے کیا. کسی کے ساتھ فراڈ ہو جائے تو وہ کہے گا میرے ساتھ چونکہ یہاں فراڈ ہوا ہے تو مجھے دوسرے بندے کو چاہیے کہ وہ مجھے اس کا حق ادا کرے. کیوں؟ جس کو آپ نے جس کے لیے کیا نہیں اس سے سوال کرنا ہی بیتو کی بات، کوئی تکی نہیں ہے اس میں. بالکل. اصل میں یہ ہے نا کہ وہ جو ہے کہ بھئی اگر کسی نے بھی کسی انسان کی جان کو بچایا تو اس نے جیسے کہ پوری انسانیت وہ کو اس کے لیے کہ جو اللہ کے لیے بچا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم ہمارا حکم ہے کہ جو ہمارے لیے، ہمارے حکم، قرآن تو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی جان بچا رہا ہے وہ اللہ سے مانگے اس کا بدلہ. اللہ کو تو مانتے نہیں. یعنی ایسا ہے کہ کوئی محلے والا آپ کا اپنا بیٹا آپ کو اپنا باپ نہ مانتا ہو اور بڑھاپے میں آپ کے آئے اور آگے کہہ کہ ابا ذرا جائیداد میرے بھی نام کر دیں گے، ساری زندگی تو مجھے باپ تک تو مانتا نہیں تھا، آج مجھ سے بدلہ کس بات کا لینے آیا، دفعہ ہو جائے یہاں سے. وہ اگر کریم ہے تو دینا چاہیں گے دے دیں گے، ان کی مرضی، آپ کا حق نہیں. تو اس لیے اس میں وہاں پہ اللہ کی شفقت اور اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا بھائی؟ یعنی وہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس کو یہ بتانا چاہیے کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے. اللہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ ان کی مرضی، لیکن تمہارا کوئی اس میں حق نہیں ہے کہ تم نے اس کے لیے کیے ہی نہیں ہے کام. تم لاکھ اچھے کام کرو، ساری زندگی تم مدر ٹریسا بنے رہو، لیکن وہ تم نے کام کیا اللہ کے لیے کیا ہے. جس کے لیے کیا اس سے مانگو بھائی. بالکل. تو اس میں کبھی بھی بیک فٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو سیدھا سیدھا یہ کہنا چاہیے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں ایک پروجیکٹ دیا، تم میرے ساتھ کرنے پر تیار نہیں ہوئے، تم برابر والے آدمی کے پروجیکٹ میں چلے گئے اور اس کے ساتھ تم نے پورا مہینہ لگایا، سال لگایا. میرے ساتھ 6 بندوں نے کام کیا، تم ان 6 میں تھے جو اس کے ساتھ کر رہے تھے. پروجیکٹ مکمل تم نے بھی کیا، پروجیکٹ مکمل انہوں نے بھی کیا، تمہارا بھی بہت اچھا تھا، ان کا بھی بہت اچھا تھا.
उसके बाद मैंने इनको पूरे जब तनख्वाह दी है इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर हर महीने के बाद, तो तुम भी लाइन लगा के आ गए कि जनाब मुझे भी दीजिए। भाई क्यों? तो तुमने कहा कि जनाब वो मैंने जिनके लिए किया था वो धोखेबाज निकले, बनवा के हमसे भाग गए। अब मुझे अब काम तो आपने देखा मैंने पूरा किया, वही किया जो आप चाहते थे, एग्जैक्ट वही डिटेल के साथ किया, उतने ही घंटे लगाए थे। अब बदला मुझे आप दे दीजिए तनख्वाह, तो आप देंगे उसको तनख्वाह? बेतुकी बात है, सवाल ही बिल्कुल बेतुका है कि वो क्यों देंगे भाई, जिसके लिए किया ही नहीं आपने, आप उससे सवाल करने का सोच कैसे सकते हैं? तो वो असल में करते ही कि हम ये उस पर घबराए थे, अगर अल्लाह करीम है तो अल्लाह को तो देना चाहिए। नहीं, क्यों देना चाहिए? अल्लाह पर किसी का कोई हक नहीं है वैसे भी, लेकिन माना भी जाए तो आपने कुछ किया हो अल्लाह के लिए तो मांगी। अपने दिल को खुश करने के लिए कर रहा है एथीस्ट, दुनिया में नाम के लिए कर रहा है, अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं बिल गेट्स साहब, ताकि उनका नाम हो कि वो बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं लोगों की, तो करते सारी जिंदगी करो। या कोई अपने मजहब के हिसाब से कर रहा है, जिसको खुदा मानता है उनसे मांगी, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, जिसके लिए किया उनसे मांगेंगे वही देगा। ये फवफ़ाहु हिसाबहु, इसके बारे में फिर कोई तफसील है कि इसका क्या मफहूम है यहाँ पे? मतलब उसका फिर उसके अमाल तो सारे गारत गए, तो किस चीज का हिसाब है? नहीं, हिसाब का मतलब ये है कि उसका पूरा कच्चा चट्टा खोला जाएगा, जो उसने मतलब बदमाशियां की हैं जूते पड़ेंगे, हिसाब तो होगा ना। अमाल जाया होने का मतलब ये नहीं कि अमाल वाइप आउट हो जाएंगे, अमाल तो उसने किए हैं, बुरे अमाल किए हैं ना, अल्लाह का इनकार अच्छा, करके। मतलब अच्छा वो उस सारे लिहाज अमाल से। पे जो उसको जूते, सवाल होगा क्या किया, हाय हाय करता रहेगा, उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ खपाई, किसको माना, क्या किया, उस सब पे सवाल होगा, उस सब पे जूते पड़ेंगे। सही, यानी मतलब इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी तो नहीं जाएगी ना, हिसाब तो नहीं, नहीं। अकाउंटेबिलिटी, सही सही, मतलब नेक का उसको कुछ बदला नहीं मिलेगा, लेकिन बुराई का मिलेगा, ऐसे हम कह रहे अल्लाह हैं। अच्छा काम, बादशाह है, अगर नेकी के बदले में उसके कुछ दर्जात को यानी काफिरों हम की से उठा दे, नेकियां उनका बदला दुनिया में मिल जाएगा बस। बिल्कुल जो दुनिया में मिलना है वो वहां पे अजाब अल्लाह कम करना चाहेंगे। जैसे वो ये भी इस्तिंबाती बात है, कोई कतई बात नहीं है, कि अल्लाह ने लिखा ना, अल्लाह करीम है इसलिए अल्लाह कदरदानी करते हैं, तो दुनिया वालों को मिल ही रहा है ना, पार्टी सब कर रहे हैं। और इसी तरह अबू तालिब के बारे में जो आता है कि हल्का अजाब दिया जाएगा, कि दीन की खिदमत का चलो बदला हो जाए, सबसे हल्का अजाब। तो इससे इस्तिंबात करते हैं कि चलो शायद काफिरों को आखिरत में अगर अजाब अल्लाह चाहेंगे उनकी कदरदानी करने में तो थोड़ा बड़ा, लेकिन ये इनमें से कोई भी चीज उसका हक नहीं है। दुनिया में भी उसको कुछ देना ये भी उसका हक नहीं है, बंदे का कोई हक नहीं कि उसको दिया जाए, उसने अल्लाह के लिए कुछ किया ही नहीं है, जो अल्लाह को मानता ही नहीं, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो सवाल करे, किस मुंह से सवाल करेगा। ये ऐसे ही कि मैं यहाँ इस मुल्क, आप उनसे कहिएगा कि भाई जो यहाँ का नेशनल नहीं है वो यहाँ के इंश्योरेंस क्लेम करे अभी आके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से और नेपाल से, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम तो यहाँ के गवर्नमेंट के भी नहीं हो, यानी तुम सिर्फ टैक्स पेयर हो, तुम अलाउ करोगे कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के लोग यहाँ आए और आके हमें भी पेंशन दो आखिरी दिनों में? एक भी बंदा इसके लिए तैयार नहीं होगा यहाँ टैक्स देने वाला। उसी काफिर से पूछो कि ठीक है हम ऐसा करते हैं, उन सबको भी कहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में तो बहरहाल ख्याल किया जाता है, तो हम वहां से सारे ले आते हैं, अच्छे अच्छे सिटीजन लाएंगे जो बहुत बाकायदा एक एक बात मान के चलेंगे, लेकिन यहाँ के नेशनल नहीं। तो खाली नेशनल ना होने पे आप अलाउ नहीं करते अपने मुल्क के अंदर की किसी और की मदद करे। तो अजीब बेतुकीपन के सवाल है ये, उनका हक नहीं है। हाँ बाकी अल्लाह बादशाह, अल्लाह जिसको जो चाहे दे, अल्लाह पूरी दुनिया में हर इंसान को, हर को जन्नत में डाल दे, सबको ही जहन्नम में डाल दे, अल्लाह को पूरा इख्तियार है। जी चलिए वो लगाइए।